الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المرتضیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام یادگار اسلاف استاذ العلماء محسن اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ گل محمد سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ محمد سہیل عالم نقشبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور با مقصد بنائے. آپ حضرات مجھ سے پہلے جگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث عزیز گرامی قدر حضرت علامہ محمد الطاف سیالوی صاحب کا انتہائی دل نشین خطاب سماعت فرما رہے تھے کہ جس میں پھولوں کی خوشبو بھی تھی اور شہد کی مٹھاس بھی.
اور مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ حضرت علامہ استاذ العلماء گل محمد سیالوی صاحب کے نور نظر ہیں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کا سایہ اپنے والد گرامی سمیت اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے، اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انجمن فضلائے قبر الاسلام کے جملہ کارکنان وابستگان کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے حاضری کا شرف پا رہا ہوں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے، اس کی نعمتوں کی باتیں کی جائیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن حکیم میں 20 مقامات پہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ تو مختلف انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور یہ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان کے آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو پھر کیا ثمرات نصیب ہوتے ہیں، ملتا کیا ہے۔ فرمایا تم میری نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد رکھو تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ فلاح کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے کہ علماء لغت کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا عربی زبان میں فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ جب کسی عمل کا حکم دے کے اللہ فرمائے نا کہ یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں کرو گے تو تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے، تمہارے دارین سنور جائیں گے اگر یوں کرو گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نعمت یاد رہتی ہے نا تو پھر جس نے دی ہے وہ نہیں بھولتا۔ اگر انعام یاد رہے تو پھر جس نے کیا ہے وہ نہیں بھولتا۔ تو اللہ رب العزت نعمتوں کے ذکر کے ذریعے اپنی یاد دلوا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور جب یہ یاد رہے گا کہ یہ انعامات ہیں اور یہ نعمتیں ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا جس نے دی ہیں اسے بھول جاؤ۔ دیکھیں نا، ہمیں کوئی ایک انگوٹھی نشانی دے دے نا، ایک رومال کوئی نشانی دے دے تو دوستوں کو نشانیاں دیتے ہیں۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ یہ جو میں نے نشانی دی ہے اسے جب جب دیکھو گے تب مجھے یاد رکھو گے۔ اگر ایک نشانی یار دے دے یار کو تو وہ تو پھر اسے نہیں بھولتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اتنی نشانیاں دی ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انکاؤنٹیبل ہے اللہ کی نعمتیں، اگر کاؤنٹ کرنا چاہو، اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ بندہ بندے کو ایک نشانی دے تو وہ اسے یاد رکھے، اور جس نے اتنی دی ہے کہ گنتی میں نہیں آتی اسی کو بھول گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔
تو اللہ رب العزت ذکر نعمت کے ذریعے اپنی یاد دلوانا چاہتا ہے کہ جس نے دی ہے اسے یاد رکھیں۔ اچھا، ہمارے ہاں نعمتوں کا ذکر تو ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا نا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، تو ہم ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ دیکھو نا، پلانٹ بھی اللہ کی نعمت ہیں، زمینیں اللہ کی نعمت ہیں، کوٹھیاں اور بنگلے اللہ کی نعمت ہیں، اچھا لباس اللہ کی نعمت ہے، اچھی خوراک اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہم جب شادیوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، برادری اکٹھی ہوتی ہے، عورتیں عورتوں کو بتاتی ہیں ہماری اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا کچھ بنا رکھا ہے۔ مرد مردوں کو بتاتے ہیں، حتیٰ کہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے نا یہ اتنی قیمتی ہے، یہ جو ٹچ موبائل ہے یہ اتنا مہنگا میں نے لے رکھا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں تو ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو ذکر تو ہم کرتے ہیں، تو کیا اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ذکر کر رہے ہیں اس کے دیے کا، مگر عمل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں صرف فرق ہے، نیت کا فرق ہے، کہ ہم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کبر کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو شکر کے ساتھ۔ ہم تکبر میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکر کے ساتھ کرو۔ دیکھو نا، شادیوں پہ آپ دیکھتے ہیں، اور مرد حضرات بھی اس فکری پستی میں مبتلا ہیں کہ بیویوں کو کہہ دیں گے، برادری نے اکٹھا ہونا ہے، جتنا سونا ہے نا سارا پہن کے جاؤ۔ اور یہی سبب ہے شادیوں پر عورتوں نے ایک ایک انگلی میں دو دو انگوٹھیاں سونے کی چڑھا رکھی ہوتی۔ اب گردن تو ایک ہے نا، اس میں لاکٹ بھی، اسی گردن میں لاکٹ بھی ہے، اسی میں چین بھی ہے سونے کی، اور اسی میں 7 لڑا ہار بھی ہے۔ کیوں؟ برادری کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسے بن ٹھن کے جائیں سارے نیچے نظر آئیں، ہم اونچے نظر آئیں۔ نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے مگر تکبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ انٹینشن کا فرق ہے، نیت کا فرق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامہ، جس نے برادری میں، لوگوں میں شہرت کے لیے کپڑے پہنے، زیور پہنا، لباس پہنا کہ میں اونچا لگوں اور باقی نیچے لگے، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے اس بدبخت کو ذلت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک ہے تاجدار کائنات کا جشن منانا، ایک ہے امام الانبیاء کا مشن اپنانا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ آقا کا جشن منایا جائے اور حضور کی شریعت اپنائی جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ کیوں؟ کہ اس طریقے سے تم ایسے راستے پہ چل پڑو گے کہ تمہیں شکر نصیب ہوگا، شکر نصیب ہوگا۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ذکر نعمت کے ذریعے شکر کے راستے پہ لگانا چاہتا ہے، اب پھر سوال پیدا ہوا شکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے اس کا شکر کیا جائے؟ تو قرآن میں اس نے جواب دیا کہ یہ تیرے لیے چاہتا ہوں، تیرے لیے چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، دو تاکیدیں لگائیں گے، لام تاکید کا، نون ثقیلہ تاکید۔ فرمایا میرے بندے اگر تو شکر کرتا رہا تو مجھے اپنی عزت کی قسم تیری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا، تیری نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا اگر تجھے شکر یاد رہا۔ یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے تم شکر گزار بندے بن کے رہو، میں تمہاری نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، ضرور بالضرور تمہاری نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔
حضرت امام جعفر الصادق تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سفیان ثوری بیٹھے تھے، پہلے کلاس لگی تھی تو باقی سب اٹھ کے چلے گئے، جب کلاس ختم ہو گئی تو حضرت سفیان بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفیان تم نہیں گئے، سارے چلے گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں نا آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ خون رسول ہیں، مجھے آج پتے کی بات بتا دیں، کوئی نی کی بات بتا دیں، جڑ کی بات بتا دیں کہ جسے میں زندگی بھر کے لیے نا گرا لگا لوں، پکڑ لوں، اپنا لوں، اور وہ ایک بات بھی مجھے کافی ہو جائے۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ تم نے سوال بڑا جامع کیا ہے، تو پھر سن میں تجھے نصیحت بھی جامع کرنے لگا، بہت بڑی بات۔ آپ نے فرمایا سفیان، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، اگر چاہو کہ ان نعمتوں میں کبھی کمی نہ آئے تو ان پر رب کا شکر نہ بھولنا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو نعمتوں پر شکر کرتے ہیں میں ضرور بے ضرور ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس کبھی نعمتیں تھیں اور آج نہیں ہیں، گھر میں فراخی تھی، تنگ دستی آ گئی، ہاتھ تنگ ہو گیا، تو وہ اگر غور کریں نا تو ضرور نعمتوں پر انہوں نے شکر نہیں کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شکر گزار بندے کی نعمتیں گھٹ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ میں ادھر یہ جو سرگودا کا علاقہ ہے نا، وہاں ایک گاؤں میں خطاب کے لیے گیا، انہوں نے مجھے بتایا یہاں ایک زمیندار تھا جسے اللہ نے بہت زیادہ دودھ کے جانور عطا کیے تھے، اعلیٰ نسل کی بھینسیں، اعلیٰ نسل کی گائیں، حد نظر تک ریوڑ نظر آتے تھے، اتنی کثرت تھی دودھ کی۔ اس نے کیا کیا، وہ ایک دن نا اتنے غرور میں آیا کہ اس نے نوکروں کو کہا کہ جو میں حقہ پیتا ہوں نا اس میں نیچے پیندے میں پانی ڈالتے ہیں، اس نے کہا میرے اتنے جانور ہیں دودھ والے، آج پانی نہیں، اس کی جگہ دودھ ڈالو حقے میں۔ وہ لوگ مجھے قسم کھا کے بتانے لگے، اس بدبخت نے دودھ ڈال دیا حقے میں پانی کی جگہ، ایک دو کچھ لگائے، پھر اس نے زنجیر کھینچ لی۔ اسی دن ایسی بیماری لگی کہ ذبح بھی نہ ہو سکے، سب جانور مر گئے۔ وہ مجھے بزرگ بتانے لگے وہ بدبخت جو تکبر میں آیا، نعمتوں پر نہ شکری کی تھی، وہ کئی پشتیں پہلے گزرا ہے بزرگ، وہ ان کا بڑا کئی پشتیں پہلے گزر چکا ہے، لیکن اللہ کے غضب کی بجلی ایسی پڑی اس خاندان پر کہ آج بھی دودھ والا جانور خرید کر قلعے پہ باندھ دینا، وہ نہیں جیتا، وہ بھی مر جاتا ہے۔ اللہ کا جب غضب اترتا ہے کسی ناشکر گزار بندے پر جو کفر کرتا ہے نعمتوں کا، تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ پھر اس کا غضب نسلوں میں چلتا رہتا ہے، نسلوں میں چلتا رہتا ہے۔ یہ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کے لیے 40 لاکھ عورتوں کا سہاگ لٹا تھا، اس کی مٹی میں کتنے بچوں کی چیخیں دفن ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی، مگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے۔ تو دیکھو امام الانبیاء کے غلاموں، ضروریات زندگی تک ہم سے چھینی گئی ہیں۔ ہمارے لوگ بجلی کو ترسیں، صاف پانی کو ترسیں، بیمار غریب لوگ دوائی کو ترسیں، بچے باصلاحیتیں تعلیم کو ترسیں، غریب بیوہ عورتیں چھت کو ترسیں۔ ہمارے ملک میں ضروریات زندگی تک وہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا انعام تھا پاکستان، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے اور دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟
اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور یہ عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بات ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ پھر ہندوستان کے سینے سے چیر کر پاکستان کیوں نکالا تھا؟ پھر اتنی قربانیاں کیوں دی تھی؟ پھر سارا ہندوستان ہی رہنے دیتے۔ پھر ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ کبھی تصور کیا آپ نے ملک بنائے کلمے کے نام پہ، اور قانون یہاں عدالتوں میں انگریز کا چل رہا ہے، نظام ہمارے اوپر انگریز کا مسلط ہے، ایجنٹ ہمارے اوپر انگریز کے مسلط ہے۔ اسمبلی میں دیکھو، جب سے اسمبلی بنی ہے سب مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ ملک جب سے بنا اس کے تخت پر حکمران جتنے آئے وہ سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کچہریوں میں کون ہے؟ مسلمان۔ عدالتوں میں کون ہے؟ مسلمان۔ آبادی پوری ملک کی جو دیکھ لو، کون پاکستان میں؟ مسلمان۔ فٹ پاتھ پہ فقیر بیٹھا ہے مسلمان، ریڑھی والا مسلمان، کھوکے والا مسلمان، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ تو سوال یہ ہے، جب فٹ پاتھ سے لے کر اسمبلی ہال تک سب مسلمان، جب جھگی سے لے کر تخت تک سب مسلمان، تو پھر ملک میں کملی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے منافقت ہے، منافقت۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں وہی حالات بنے ہوئے۔ نام ہے اسلام آباد، ہمارے کیپٹل کا نام ہے اسلام آباد، اور ہر کفر وہیں سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں ٹک جائیں اور نعمتیں بڑھتی رہیں تو پھر ان نعمتوں پر میرا شکر کبھی نہ بھولنا۔ لیکن اب بڑی ٹریجڈی یہ ہے، بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہماری میجارٹی اور اکثریت یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا شکر کیسے کرنا ہے۔ ہم نے شکر کا یہی معنی سمجھا ہے، بھئی پیٹ بھر کے کھا لیا، ڈکار آئی تو کہہ دیا الحمدللہ، بس شکر ادا ہو گیا۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھ، نہ زکوٰۃ دی، نہ نیکی کے راستے پہ چلے، بس اسی پہ ریجھتے رہتے ہیں۔ ڈکار آئی الحمدللہ کہہ دیا تھا، اگرچہ ایک درجے میں یہ بھی غنیمت ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں وہ شکر کہ جس پر اس کا وعدہ ہے کہ نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، وہ شکر کون سا ہے؟ اس کا وعدہ ہے نعمتیں نہیں گھٹیں گی اگر تم شکر گزار بن کے رہے۔ اب دیکھنا ہے وہ شکر کون سا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، دیگر ائمہ نے بھی لکھا، اب شکر کا اگر آپ نے آج صرف شکر کا طریقہ یاد رکھا نا، میں سمجھوں گا میرا خطاب ٹھکانے لگا۔ بس کچھ تو چلو سیکھ کے گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب شکر کا طریقہ کیا ہے؟ جس شکر پر نعمتیں بڑھتی ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سن، وہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں نا، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کر، بس یہ شکر ہے۔ اب بھی لوگ بعض نہیں سمجھیں، جو میرے جیسے ہیں وہ نہیں سمجھے ابھی، اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا ہمیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ اس کا شکر ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھیں اللہ کی نعمتیں کہ نہیں ہیں؟ جن کی نہیں ان سے پوچھ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آنکھیں نعمت ہیں، میں نے تمہیں دی ہیں، اس نعمت سے میرا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی بھر ان آنکھوں کے ساتھ وہ فلمیں، ڈرامے اور ڈانس دیکھنا چھوڑ دو جن کا دیکھنا اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے۔ کان اللہ کی نعمتیں کہ نہیں ہیں؟
تو فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیز سننا چھوڑ دو کہ جس کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے. زبان اللہ کی نعمت. فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیسے؟ کہ اس زبان کے ساتھ وہ بات کرنا چھوڑ دو جس کا کرنا اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے. یہ جو قوت بیان ہے نا اور قوت کلام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. یہ حضور غوث اعظم کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی قوت بیان کی کہ آپ جب خطاب کرتے تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ابا جی واز فرماتے نا تو 60-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. بھئی اس سے بڑھ تو جاتا تھا، گھٹتا نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں اور اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی زبان میں اور بیان میں کہ جب مجلس ختم ہوتی تو 16 جنازے اٹھ جاتے تھے. دل پھٹ جاتے لوگوں خشیت عزتی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اس طرح کا آواز فرماتے تھے. لیکن جب تنہا ہوتے غوث اعظم تو جانتے ہیں اس نعمت کا ذکر کیسے کرتے اللہ کی بارگاہ میں. غوث اعظم ہے، غوث اعظم ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، مولا جب مجلس ختم ہوتی نا جنازے اٹھ جاتے، اتنی تاثیر ہوتی کلام میں. تو حجرے میں جاتے عرض کرتے، مولا میں جب پیدا ہوا تھا میں گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا ہے. اور ساتھ عرض کرتے میرے مولا یہ چونکہ تیرا انعام ہے بولنا، اگر یہ زبان جب تک یہ زبان تیرے حق میں بولے مجھے بولتا رکھنا، جس دن تیرے حق میں نہ بولے مجھے پھر گونگا کر دینا. ہم ایسی دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو دعا کرے بھئی اللہ یہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں اگر تو ان سے میں تیرا شکر ادا کروں پھر تو رکھنا، لیکن اگر میں کبھی ناشکری کروں تو نعمتیں واپس لے لینا. ہم کر سکتے ہیں یہ جرت؟ وہ کتنے کھرے لوگ تھے، بتا رہے ہیں اس کی نعمتوں کا ذکر یوں کرتے ہیں اس کے سامنے. تو پاؤں اللہ کی نعمت ہیں. اللہ فرماتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جہاں چل کے جانا اللہ رسول نے حرام کر دیا. ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں. فرمایا شکر ادا کرو اس نعمت کا. کیا مطلب؟ ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو چھونا بھی چھوڑ دو جس کو ٹچ کرنا اللہ رسول نے حرام کر دیا. اب جوانوں سوچو، یہ انگلیاں جو ٹچ موبائلوں پہ نہ جانے کون کون سی ویب سائٹس کھولتی ہیں، یہ قیامت کو بولیں گی اور بتا دیں گی. یہ آنکھیں کون کون سے منظر دیکھ رہی ہیں، یہ سب کچھ بتا دیں گی. تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ایک ہے تاجدار کائنات کا جشن منانا، ایک ہے حضور کی شریعت اپنانا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ جو چراغاں کرتے ہیں نا یہ حضور کا جشن ہے. یہ جو ڈنڈیاں لگاتے ہیں یہ حضور کا جشن ہے. راستے سجاتے ہیں یہ حضور کا جشن ہے. اور اذان سن کر 5 وقت نماز پڑھنے آنا یہ مصطفیٰ کا مشن ہے. صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا مصطفیٰ کا مشن ہے. صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا رسول کا مشن ہے. دین پر مشکل بن جائے تن من دھن لٹانا نبی کا مشن ہے. تو صرف جشن نہیں منانا، حضور کا مشن بھی اپنانا ہے. تو دونوں آسپیکٹ، دونوں پہلوؤں پہ توجہ رکھی. امام الانبیاء کے غلام تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں. تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. ہمارے پاکستان میں سے میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس